چیئرمین صاحب اس موقع پر عمران خان اس وقت کراچی سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جو آج یہاں بیٹھی ہے، میں یہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اوکیزن ہے پاکستان کی ٹاپ بزنس کمیونٹی سے بات کرنے کا اور ایوارڈز دینے کا بھی، جو یہ سٹاک ایکسچینج کے آج 25 کمپنیز کو ایوارڈز مل رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو اپنی بریف سی ویژن بتا دوں پاکستان کی، وہ ویژن ایک ہی ہے کہ پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بتایا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر، جو قائد اعظم کی تقریروں میں اور جو علامہ اقبال جب وہ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے تھے، تو وہ ویژن کیا تھی؟ وہ ایک ہی ویژن تھی، اور وہ جب ہم اسلام کی جو سب سے پہلی اسٹیٹ بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس تھی، اس کے 2 فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے۔ وہ جو اسٹیٹ تھی وہ 2 اصولوں کے اوپر کھڑی تھی، ایک تھی انسانیت اور دوسری طرف انصاف، کمپیشن، جسٹس۔ آج اگر یہ 2 پرنسپلز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو بھی دنیا کے اندر آج خوشحال قوم ہے یہ ان 2 پرنسپلز پہ کھڑی ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، آپ کو کمپیشن ملے گا، فلاحی ریاست ملے گی، ایک عام ہیومن ڈگنیٹی ملے گی، ایک عام انسان کی بنیادی ضروریات اسٹیٹ پوری کرے گی، اور دوسری طرف انصاف، کہ جسٹس سسٹم، رول آف لا ایسا ہے کہ سب انسانوں کے لیے ایک قانون۔ یہ جو 2 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، اس سے قوم آزاد ہو جاتی ہے، اس سے ایک عام لوگ دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اور وہی ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی ان کے دونوں طرف، اور وہ دیکھتے دیکھتے، اور یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن گئی، اور 700 سال تک انہوں نے ہر چیز میں لیڈ کیا، سائنس میں، ٹریڈ میں، ہر چیزوں میں دنیا کی وہ فورمسٹ سویلائزیشن بنا۔ تو پاکستان کا جو جس مقصد کے لیے بنا تھا، جتنا ہم کانسنٹریٹ کریں گے اس مقصد کی طرف، تو ہمارا ڈائریکشن آ جائے گا، روڈ میپ مل جائے گا۔ جو بھی ہم کام کرنا چاہیں، چاہے بزنس ہو، چاہے ہماری فارن پالیسی ہو، اس سب کا روڈ میپ اس ملک کی ویژن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ نظریہ کہ کیوں بنا تھا پاکستان، آپ اگر دیکھیں اور ان دنوں کی اگر تاریخ پڑھیں تو بڑے کویسچن مارکس تھے کہ جی کیوں بننا چاہیے پاکستان۔ تو ایکچولی اگر بنا تھا تو یہ ایک مثال بننی تھی، وہی ان فاؤنڈنگ پرنسپلز پہ جس پہ مدینہ کی ریاست بنی تھی۔ تو بزنس کمیونٹی کا بہت اہم رول ہے اس ویژن کے لیے، کیونکہ بزنس کمیونٹی، اور ہم یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، جو بزنس ہے وہ ویلتھ کریٹ کرتی ہے۔ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ قوم کی ویلتھ کریشن نہ ہو۔ چائنا کیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ کمیونسٹ کنٹری، جو اس کا 30-35 سال پہلے اگر آپ ان کا دیکھیں جی ڈی پی وہ کدھر کھڑے تھے، اور آج اس ملک کو دیکھیں تو اس نے اصل میں وہ کام کیا جو کہ ایکچولی مدینہ کی ریاست میں ہوا، کہ پہلی دفعہ ویلفیئر سٹیٹ بن گئی۔ اور ویلفیئر سٹیٹ کا مطلب کہ ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے لی، اور پھر پہلی دفعہ ایک ریاست نے معذوروں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، یتیموں کی ریاست نے ذمہ داری لی، جو کہ آج اسکینڈینیویا کے اندر ہے، یورپ میں ہے،
بلکہ امریکہ میں بھی جو کہ کیپٹل سوسائٹی ہے اس میں بھی کافی تر ایک اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے کمزور طبقے کی. چائنا نے ویلتھ کریٹ کی اور اس ویلتھ کریٹ کر کے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے 30 سال میں نکالا. یہ ایک بہت بڑی ہمارے ملک کے لیے مثال ہے, ماڈرن مثال ہے. تو ویلتھ کریشن تب ہوگی جب ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں ہوں گی, پراسپر کرے گی. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیشن ہوگا, ان کی مشکلات کم کریں, جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ورلڈ بینک کہتا ہے. تو ایک تو یہ بڑی کامیابی ہے کہ مشکل سرکمسٹانسز میں جو حکومت ملی کہ 28 پوائنٹس ہم اوپر گئے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. یہ کامیابی ہے کہ پہلا سال, حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کئی چیزیں گورنمنٹ کی ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں تھی, یہ نہیں اندازہ تھا کہ ڈیٹیریشن اور کس طرح جب ایک سسٹم کولیپس کرتا ہے, جب آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں تو ساری بیوروکریسی کے اندر, ہر ایریا کے اندر, ہم ہر گورنمنٹ کارپوریشن سارے تاریخی نقصان کر رہے تھے. تو اس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا, جبکہ تھا پاکستان میں, اور پاکستان بلکہ 2013 سے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. تو ایک تو وہ شروع میں پوری کوشش کریں, میں پرائم منسٹر آفس سے ڈرائیو کر بزنس میں کہ لوگ کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اس کے لیے ابھی ہمیں آگے کرنا ہے, ہم ایسے اور بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو مسئلہ بزنس کمیونٹی سے وہ نیب کا تھا کہ ہمیں بار بار جب ہم ملتے تھے تو ایک نیب کہ کسی کو بھی پرو کر سکتی تھی نیب, سب کو ہے نیب کوئی ہم نے کر دیا ہے. کافی خوشی ہوگی. ہمارا یہ ٹینشن ہے کہ نیب صرف جو پبلک اسکروٹنی کرنی چاہیے ہے, ہم سب ایف بی آر ہے اور ادارے ہیں گورنمنٹ کے, عدالتیں ہیں, بزنس کمیونٹی کمیونٹی کے ساتھ میں ایک یہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی. تو پہلے تو اس چیز کی اس کے بعد فیس بڑی کہ ایک تو بتایا تھے اور آج کدھر ہیں. یہ میں بار بار سنتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی اب بات اب بھول جائیں. میرا ایک ان کو جواب ہوتا ہے کہ یہ 2023 تک میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا تھا. 2023 تک میں آپ کو یاد کروں کہ کتنے خسارے تھے, اور تاکہ موازنہ کریں. یہ سویڈن کی اکانومی تو نہیں ہمیں ملی تھی, ہمیں ملی تھی جو چھوڑ کے گئے ہیں. تو ہم بار بار بتائیں گے کہ پھر کمپیئر تو آپ کریں کسی سے. اگر ہمیں 30 ٹریلین 30,000 ارب روپے کا ٹوٹل ہمارا قرضہ ملا تھا, تو آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ ہمارے 5 سالوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری. اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور یاد کرواتے رہیں گے اگلے 4 سال تک کہ کس طرح کا پاکستان کے ادارے ہمیں ملے تھے.
یہ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں، ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اکنامک ٹیم ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوگی. جو بھی آپ کے مسئلے مسائل، میں خود آپ کے ساتھ مہینے میں 1 یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ضرور ملتا ہوں. میں خود سنتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کہ کسی سے میری واقفیت ہے اس لیے میں ان کے مسئلے حل کروں. پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی فلرش کرے. ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ انویسٹر پیسے بنائیں. جب انویسٹر پیسے بنائیں گے تو اور انویسٹر آئیں گے. انویسٹر انفارچونیٹلی 1960 کی دہائی 60 بعد گیا، اور ایک وہ جو سوشلسٹ مائنڈ سیٹ آیا. سوشلزم کی ایک چیز ہے کہ کمزور طبقے کے لیے ایک حکومت کوشش کرے اور ان کو، لیکن جو نیگیٹو چیز اس کی آ گئی وہ یہ کہ کسی طرح پروفٹ میکنگ، نفع کمانا، پیسہ بنانے کو ایک قسم کا جرم سمجھا گیا، اور وہ پاکستان کا بہت ایک غلط راستہ لے لیا. اور جو لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ میکنگ کے خلاف، اور پروفٹ میکنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. پروفٹ میکنگ ہوگا تو بزنس میں آئیں گے، انویسٹ کریں گے. ہم نے جو ہماری حکومت چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پیسے بنائیں، ہم چاہتے ہیں لوگ پروفٹس بنائیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2020 ہے، یہ 2019 تو سٹیبلائزنگ کا سال تھا. ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آپ کو ایک لینتھ بتایا کہ کیا کیا ہم نے کوششیں کی، کس طرح کے ڈیفیسٹس تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا، فورن ایکسچینج ہمارے ڈپلیٹ ہو چکے تھے، ڈالرز ہمارے پاس تھے نہیں. 10,000 ارب ڈالر کا ہم نے قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی جو کہ پچھلی حکومتوں نے کر، اور ایک سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. اور جو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتے خدا نہ خواستہ، کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا مشکلات ہیں، تو ڈیفالٹ کے اندر تو پاکستان کی چلی جانی تھی، اور جو روپے نے گرنا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں. جو بھی سمجھتا ہے ایشو کو، جو ہمارے سامنے ہے، کئی لیٹن امریکن ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یا ابھی لیبنن میں جو ہو رہا ہے، تو مشکل وقت سے گزرے. اللہ نے کرم کیا، سٹیبل ہوا، روپیہ سٹیبل ہوا، کانفیڈنس بزنس کا آیا. اور یہ جو 2020 ہے یہ انشاءاللہ گروتھ کا، جس میں ہم پوری کوشش کریں گے آگے بھی اپنی انڈسٹری انسینٹیوائز کرنے کا کریں گے. اور خاص طور پہ اب ہمیں توجہ دینی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری، ان کی خاص طور پہ اب مدد. سارا وقت مسلسل ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارا اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی اور حفیظ شیخ سے بھی کہ کیسے رضا اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی کیسے، کس طرح ہم نے ان کو قرضے دینے ہیں. ابھی انٹرسٹ ریٹ اوپر ہے، انشاءاللہ اپنے چھوٹے سرمایہ کار کی مدد کرنی ہے. تو یہ جو 2020 ہے یہ وہ انشاءاللہ سال ہے جب کہ ہم انویسٹمنٹ کے اندر پورا انویسٹرز کی مدد کریں گے، انویسٹمنٹ کو انکریج کریں گے، بزنسز کو انکریج کریں گے. اور انشاءاللہ جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، نوکری، اس کو پورا جاب کریشن کے اوپر لگیں گے. ایک سیکٹر میں جس میں سب سے زیادہ اس وقت انٹرسٹ ہے، اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے جائنٹس کی انڈسٹری، ٹورزم کے اندر پاکستان میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا جو اب ہے.
اور یہ جو ابھی کونڈا ناسٹ کی جو آئی تھی پاکستان کو انہوں نے دنیا کا ڈیسٹینیشن بنایا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو بہت نوکری جو ہمارے یوتھ کو نوکریاں دے سکتی ہے. ایسی بھی چیز ہے کہ پاکستان کو جو ہمیں مسئلہ پڑا رہتا ہے فورن ایکسچینج کا ڈالرز کا, اس سے بہت بڑی ڈالرز کی انفلو آ سکتی ہے پاکستان میں. آپ سب کے لیے صرف میں فگرز آپ کو ٹورزم کی دوں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہر سال جو ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ کماتا ہے وہ 80 ارب ڈالر ہے. اور یہ جو ہمارا ناردرن ایریاز ہیں جس کو یہ کونڈا ناسٹ میگزین نے اس کے پاکستان کو نمبر 1 ڈیسٹینیشن رکھا ہے, یہ سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے صرف ہمارے ناردرن ایریاز. اس کے علاوہ ریلیجس ٹورزم میں پاکستان شاید ہی دنیا میں اتنی لوکیشنز ہو, 4 پاکستان کے پاس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سارا ہمارا مکران کوسٹ, سینڈی بیچز ہیں جو کہ شاید دنیا میں بالکل ابھی باہر سے بڑا انٹرسٹ آ رہا ہے. تو میں اپنے بھی یہاں بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ یہ جو ٹورزم کا یہ ایکسپلور, ابھی انٹرنل ٹورزم اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں بھی ناردرن ایریاز میں جب لوگ جاتے ہیں جگہ نہیں ہے لوگوں کے پاس رہنے کی. لیکن جو اصل جب ریزورٹس کی طرف ہم جائیں گے تو وہ اور زیادہ پیسہ لے کے آئے گا, کیونکہ اس وقت جو باہر بھی پاکستانی ہماری باہر ہیں ان میں بہت انٹرسٹ ہے کہ وہ گرمیوں میں اب پاکستان آنا چاہتے ہیں. کا وہ پاکستان کے لیے قسم کا پازیٹیو ہو گیا ہے کہ لوگ فیملیز کو اب پاکستان گرمی ہمارے ناردرن ایریاز میں خاص طور پر بہت ہیوی رش ہو گیا ہے. ایونیو ہے جو کہ ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہوا. پھر سے آپ سب کا کرتا ہوں. آج مجھے یہ انوائٹ, اور میں جو 25 کپلز کو جو آج ایوارڈ جیتا ہے جن کو, ان کو بھی ابھی سے ہی شکریہ. عمران خان پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب میں نماز کی خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہماری اکنامک ٹیم ہر وقت بزنس کمیونٹی کے لیے میسر ہوگی. پوری کوشش ہے ملک میں زیادہ سے زیادہ ہم تاجر برادری کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم 2019 میں مشکل وقت سے گزرے لیکن 2020 ہمارا گروتھ کا سال ہے. اور پارٹی کا جلسہ